السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ نمبر 12 کے اندر ہم نے خلافت اور ملوکیت اور امامت کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کو مکمل کیا۔ آج ہم ایپیسوڈ نمبر 13 میں ایک آیت کریمہ پہ بات کریں گے اور شان مولا علی کو سامنے لائیں گے اور بہت سارے اعتراضات جو شیعہ علماء کی جانب سے پیش کی جاتے ہیں ہم مولا علی کی زبانی اس کو بیان کریں گے۔ یاد رکھیں 12 ایپیسوڈ ہماری خلافت و ملوکیت اور امامت کے مسئلے پر پوری ہو چکی ہیں۔ اب تک ہم نے قرآن اور فقط شیعہ علماء کے فہم کو بیان کیا ہے اور روایات اور سنی مصادر کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ شیعہ کے سوالات، شیعہ کے عقائد، قرآن اور شیعہ کے علماء کی تفسیر، اسی ضابطے کو ہم لے کے آج بھی چلیں گے۔ سب سے پہلے قرآن اور اس کا فہم شیعہ علماء سے۔ دوستو، آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے اوپر بات کریں گے۔ رب تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ایک اعلان کیا۔ اگلی ایپیسوڈ نمبر 14 جو ہماری ہوگی وہ ہم اس آیت جو آج میں مختصراً پیش کروں گا اس کو تفصیلاً بیان میں کروں گا اور ساتھ میں ایک دو آیات کو اور پیش کروں گا ایپیسوڈ نمبر 14 میں، اور ایپیسوڈ نمبر 15 کے اندر ہم نے امامت کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ امامت کا عقیدہ شیعہ کے ہاں کیا ہے اور امام ہوتا کون ہے، اور امام قرآن اور شیعہ علماء کی کتابیں، اسی سے ہم پڑھیں گے۔ میں نے کہا نا کہ ہم صرف شیعہ و مصادر کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ مائدہ کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا اور صحابہ اکرام کو خبردار کیا اور خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ میں خبردار بھی کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لے کے آنے والوں، صحابہ اکرام کو خطاب کیا، من یرتد منکم، اگر تم میں کوئی مرتد ہو جائے، من یرتد منکم، اگر کوئی مرتد ہو جائے، عن دین ہی، اس دین سے، یعنی صحابہ کو خطاب ہوا کہ اے نبی صحابہ اکرام کو بیان کریں کہ ایمان لے کے آئے ہو، اگر تم میں کوئی مرتد ہو جائے، اسلام دین لا کر کے دین سے پھر جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ اب یا تو اللہ کہے اور اللہ کرے نہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر اعلان کیا، صحابہ اکرام کو خبردار کیا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے اور اس سے پھر جائے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، پونگیاں مارنا کبھی ہم نے سیکھی نہیں ہے، اور میرے الحمدللہ 1000 لیکچر ہیں۔ آپ کو یہ تعصب، لڑائی جھگڑے والی باتوں کو کوئی ایک بات بھی نہیں ملے گی۔ جب بھی بات کرتا ہوں قرآن اور مستند روایات، اور ایسی بات کرتا ہوں جس کو میں مخاطب ہوں، یعنی اس سیریز میں شیعہ سے مخاطب ہوں، تو شیعہ کم سے کم ایک تھوڑا پڑھا لکھا شیعہ جو ہے بات میری کو سائڈ پہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس قرآن پہ دلیل، قرآن کے فہم کی سمجھنے کے لیے میں علماء شیعہ کو پڑھوں گا، تو وہ سنی کی بات ہوگی تو وہ انکار کرے گا۔ زبان میری ہے، کلام اللہ کا ہے، اور فہم جو ہے وہ شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو پھر اب اس پہ انکار کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور دین سے پھر جائے، سب سے پہلے اللہ ان کے خلاف کیا کرے گا؟ فسوف، یہ فاج کا جو اضافہ کیا، سوفا کے اوپر فا کا اضافہ، اب میں پچھلی کئی گفتگو میں اس فا کی پس منظر کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ کیوں آتا ہے۔ تو کہا کہ پکی ٹکی بات ہے کہ اللہ عنقریب لائے گا، یات اللہ، کہ پکی بات ہے عنقریب وہ جو مرتد ہونے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں آئے گا، لائے گا اللہ کیا؟ بقومن، ایک جماعت جو اسلام لایا اور پھر گیا صحابہ میں، یا صحابہ کے دور میں یا صحابہ کے بعد، جو بھی اسلام لانے کے بعد پھر گیا، اللہ ان کے خلاف ایک جماعت لائے گا، اور پھر اللہ ان کی آگے صفات بیان کر رہا ہے۔ جو جماعت لائے گا اللہ اس کی صفات بیان کر رہا ہے۔ شیعہ کی تفسیر نمونہ میں اور دیگر تفسیروں میں ایک فہرست ہے،
ان صفات ان صفات کو شیعہ علماء نے الگ الگ کر کے اتنے موٹی موٹے صفحے اپنی تفسیروں میں لکھے ہیں. اگر میں وہ سارے بیان کروں گا تو مجھے ایک وقت چاہیے. تو لہٰذا میں شیعہ علماء کی کتابوں کی زیادہ حوالے نہیں. میں ان صفات قرآنیہ ہیں، یہ صفات قرآنیہ کو تفصیل سے جن مفسرین نے بیان کیا، ان میں سب سے پہلے تفسیر نمونہ والے ہیں، پھر علامہ طبرسی ہیں اور علامہ طباطبائی ہیں. میں یہاں پر یہ تفسیر نمونہ والے کو کوٹ کر دیتا ہوں، اور مکارم شرازی صاحب، اور اس کے علاوہ یعنی آپ اگر یہ صفات پڑھنی ہو نا، قرآنی صفات کی تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر نمونہ کو اٹھا لیں. تو پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ مرتد ہونے والوں کی جماعت کے خلاف ایک قوم لائے گا، ایک جماعت لائے گا بقوم. اس قوم کی پہلی صفت یہ ہے یحبوہم ویحبونہ. تفسیر نمونہ والے نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یحبوہم کی مراد کیا ہے اور یحبونہ کی مراد کیا ہے. پوری تفسیر لکھ دی ہے کس نے؟ تفسیر نمونہ والے نے، مکارم شرازی نے. تو کیا اللہ کہتا ہے جو بھی مرتد ہوگا میں مرتد دین کے خلاف ایک کیا کروں گا، ایک جماعت لاؤں گا، قوم لاؤں گا. اس کی پہلی استھتی یہ ہے کہ یحبوہم، وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. یحبوہم، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں گا. یحبونہ، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی وہ محب بھی ہوں گے، محبوب بھی ہوں گے. ان کی یہ دو صفات قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو مرتد ہوں گے، ان مرتدین کے مقابلے میں جو کھڑی قوم اللہ لائے گا، اللہ جس قوم کو پسند کرے گا اللہ خود ان کو چنے گا. اللہ خود ان کو چنے گا. کن کو؟ جو ان مرتدین کے خلاف کھڑے ہوں گے. میرا سوال ہے، اٹھائیں کتابیں، شیعہ سنی کی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی وفات کے فوراً بعد صحابہ اکرام کے زمانوں میں مرتد کون ہوئے ہیں؟ 980 ہجری سے پہلے شیعہ علماء کی جس کتاب کو دل چاہتا ہے اٹھا لو، سارے اس بات میں متفق ہیں کہ دو بڑے مرتدین کا جو فتنہ تھا اللہ کے رسول کی فوراً وفات کے بعد، وہ دو بڑے گروہ تھے. آگے میں تفسیر پڑھوں گا شیعہ کی بھی. پہلا گروہ انکار زکوٰۃ کرنے والے، اور دوسرا گروہ نبوت کا جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے. شیعہ سنی اس بات پہ 1400 سال کی تاریخ میں اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے مرتدین کا جو فتنہ پیدا ہوا اس میں کذاب نبوت کے دائی اور منکرین زکوٰۃ والے تھے. شیعہ کی جو کتاب یار آپ لوگ ذرا بھی تاریخی کو کتاب اٹھا کے پڑھ لو، سب میں یہ بات درج ہے، اور آگے چل کے میں ایک دو حوالے بھی دے دوں گا. تو جو مرتد ہوئی ہے وہ کون ہے؟ دو گروہ ہیں. ایک مرتد ہوئے کون؟ منکرین زکوٰۃ، اور دوسرے اعلان جھوٹے کذاب اعلان نبوت کرنے والے. اور آج شیعہ کا ایک گروہ آج کے دور میں ایسا ہے، امام خمینی کے دور سے لے کر کے ملا باقر مرزی لے کر کے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ مرتدین کا تیسرا گروہ صحابہ اکرام کا گروہ ہے جو مرتد ہو گیا. تو اگر وہ صحابہ اکرام کا گروہ بھی مان لیا جائے تو وہ آگے میں آپریشن کروں گا تو انشاءاللہ الحمدللہ میں جب بات کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی. صرف قرآن پڑھوں گا اور کسی میں دم خم ہے ہی نہیں یار. میرے سامنے بیٹھ کے قرآن کی آیات پڑھے یار، مولویوں کی کتابیں پڑھتے رہو گے، پڑھو یار. ذرا میرے سامنے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ کے بتاؤ یار. میں قرآن پڑھتا ہوں، سمجھا دو مجھے، بات ختم کر دیں گے. جھگڑا ہے ہی نہیں یار، میں تو لڑائی نہیں کرتا. مرتد کون ہوئی؟ آپ کوئی مراد بھی لے لو. پہلے علماء وہ دو طبقے لے لو، اور آج کے شیعہ یہ سمجھ لو کہ کچھ صحابہ ہی تھے جو مرتد ہو گئے تھے. پر جو بھی مرتد ہو گیا ان مرتدین کے خلاف اللہ کہتا ہے میں قوم لاؤں گا. وہ صحابہ مرتد ہو گئے
یا وہ منکرین زکوٰۃ یا اعلان نبوت کرنے والے، جو بھی آپ مان لو، ان کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ میں قوم لاؤں گا جو میں خود لانچ کروں گا، میں خود وہ قوم لاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ پکی قوم لائے گا، اور اس قوم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور ان کی تیسری صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے لیے بہت نرم گو اور محبت کرنے والے گروہ ہوگا۔ وہ قوم جو ہوگی، وہ جماعت ہوگی، اس کا ہر فرد مومنین کے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کو اذیت دینے والے ہوں گے۔ وہ جو مرتد ہو گئے، ان کو شدید تنگ کرنے والے، ان کو اذیت دینے والے، اور ان کے اوپر بڑے سخت ہوں گے یہ لوگ۔ وہ جو قوم اللہ لائے گا مرتدین کے خلاف، اس قوم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ ان کو لائے گا، دوسری کیا ہے وہ اللہ سے محبت کریں گے، تیسری کیا ہے اللہ ان سے محبت کرے گا، چوتھی کیا ہے وہ مومنین کے لیے نرم گو، اور پانچویں یہ ہے کہ کفار پہ وہ سخت ہوں گے۔ اب اس سے اگلی بات اللہ نے کی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ جو وہ کریں گے نا، مرتدین کے خلاف اٹھیں گے، یہ وہ مجاہد ہوں گے اللہ کی راہ میں لڑنے والے۔ یہ ان کی اگلی صفت اللہ نے بیان کی، چھٹی صفت۔ چھٹی صفت کیا اللہ نے بیان کی؟ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ کے خلاف۔ اور جہاد کس طرح کریں گے؟ ساتویں صفت اللہ نے بیان کی، ولا یخافون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لومۃ لائم، اور چوں چوں کرنے والے لوگ جو ان پہ لعنتیں کریں گے، اس قوم کو اوپر جو لعنتیں کرنے والے، ملامت کرنے والے لوگ ہوں گے، ولا یخافون، وہ ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، وہ لعنتیں کرنے والوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا ان کا۔ یعنی وہ جو قوم اللہ لانچ کرے گا، اللہ لائے گا مرتدین کے خلاف، اس قوم کی ساتویں صفت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جب لائے گا تو لوگ ان کے اوپر باتیں کریں گے، لیکن ان باتوں کا، لعنتیں کرنے کا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ان کو یہ سات صفتیں عطا کرے گا، ان صفتوں کے پیچھے اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ یؤتی من یشاء، اللہ کا عطا کردہ فضل ہوگا، جو اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ بنو ثقیفہ والوں کا یہ عطا کردہ فضل ان کو نہیں ہوگا، بنو خیبر والوں کا عطا کردہ یہ فضل نہیں ہوگا، بنو تمیم والوں کا عطا کردہ یہ فضل ان کو نہیں ہوگا، بنو امیہ کا عطا کردہ، یہ بنو قریش اور بنو ہاشم کا عطا کردہ فضل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کس کا فضل ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی جانب سے اللہ جسے چاہتا ہے یہ سات صفات جو اللہ انہیں عطا کرے گا، یہ اللہ انہی کو عطا کرے گا جو جن کی یہ 5 بڑی صفات ہوں گی، یہ صفات اللہ انہی کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ ہی ہے جو سارے وسیع علم جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کی سادہ ترجمہ، قرآن کی سادی تفسیر جو میں نے تفسیر نمونہ سے میں نے ترجمہ کیا، یہ شیعہ کے علماء کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اور شیعہ علماء نے ہی ان صفات کو صفات مخصوصہ کہا ہے۔ اور تفسیر نمونہ والا کہتا ہے کہ اس آیت میں مرتدین کے خلاف لڑنے والوں کو اللہ نے ان 7 صفات سے نوازا ہے، اور یہ صفات بکمال ہیں، یہ وہ لاجواب صفات ہیں جو اللہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والوں کو عطا کی ہے، اور اللہ کا یہ انعام ہے، فضل ہے ان کے لیے۔ تو یہ اللہ نے فضل عطا کیا کس کو؟ مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والے جو اللہ خود قوم لائے گا اس کو۔ اب یہاں تک قرآن کی آیت کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب جو ہے اس آیت کریمہ کے اوپر ہم تھوڑا غور کرتے ہیں۔
پہلے ہم نے آیت کریمہ کو بالکل جو ہے شیعہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا، شیعہ علماء جو تفسیر نمونہ کے اندر ترجمہ ہے ہم نے وہ پڑھا. اب ہم جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے یعنی اس کا غور کرتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کیا. آیات یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طبقہ جو کہ مرتد ہو جائے گا تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک گروہ لائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرتد کون ہوئی ہے؟ شیعہ سنی کی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ اس بات پر اتفاق رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی ظاہری حیات آخری ایام میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور مرتد ہو گئے، اور کچھ جھوٹے نبوت کے دائی سامنے آئے، اور پہلا لشکر اللہ کے نبی نے ان مرتدین کے خلاف، فتنہ مرتدین کے خلاف پہلا لشکر اللہ کے نبی نے شیعہ سنی مصادر بھرے ہوئی ہیں کہ اسامہ بن زید کے کمانڈ کے اندر پہلا لشکر اللہ کے نبی نے خود روانہ کیا. جو لشکر ابھی رستے میں تھا تو ان کو اللہ کے نبی کی وفات کی جو ہے وہ خبر پہنچی تو وہ جو ہے واپس لوٹ کے آئے، اور پھر ابو بکر صدیق نے حضور کی تدفین کے بعد پھر اسی لشکر کو دوبارہ بھیجا تو بہت سارے صحابہ کرام نے اس پہ جو اعتراض کیا کہ یہ بڑا ینگ اور نوجوان ہے تو اس کی بس کی بات نہیں ہے، کوئی اور شخص آپ جو ہے نا وہ پرسر پیکار کوئی جو ہے سپہ سالار بنا کر بھیجیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس کو اللہ کے نبی نے چن لیا تھا، سپہ سالار بنایا تھا، ابو بکر اس کو چینج نہیں کرے گا. تو ابو بکر صدیق کی کمانڈ میں وہ پہلا لشکر اسامہ بن زید کی جو ہے نا قیادت میں جو مرتدین کے خلاف گیا وہ اسامہ بن زید کے کمانڈ میں تھا، اور وہ اس فتنہ زکوٰۃ والوں کے خلاف میں گیا تھا. تو معلوم ہوا کہ مرتدین کون ہیں، مرتد ہونے والے کون ہیں. تو دو بڑے قول، ایک نبوت کی دائی، دوسرا زکوٰۃ کے منکر. تیسرا قول آج کل شیعہ کے اندر ہے کہ جی کچھ صحابہ ہو گئے تھے. تو صحابہ والی بات کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی کروں گا میں آخر میں. پہلے یہ دو جو قول ہیں ان کو ہم جو کہ شیعہ کے بڑے بڑے علماء نے لیا ہے ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتد ہونے والے تو مسلم کذاب اور اعلان نبوت کرنے والے اور زکوٰۃ کے منکر لوگ تھے. یہ بات تو پکی ڈکی ہو گئی. یعنی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں تک کا جو قرآن کا مفہوم ہے ہم نے سمجھ لیا کہ مرتد کون ہو گئے. شیعہ سنی کتاب بھری پڑیں گے. اب ابھی بھی آپ شیعہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو مختلف طبقات منافقین کے اور یہی دکھائیں گے کہ وہ فلاں فلاں مرتد ہو گئے تھے. اب اگلی بات جو اللہ نے 7 صفات کاملہ، جو 7 صفات مخصوصہ بیان کی ہیں، صفات جمیلہ بیان کی ہیں اللہ نے، ان لوگوں کی جو ان مرتدین کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جہاد کریں گے وہ کون ہے؟ مرتد ہو جانے والوں کے خلاف اللہ جن لوگوں کو کھڑا کرے گا وہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ لوگوں سے ابھی پوچھو. آپ شیعہ تمام بھائیوں سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جو مرتد ہو گئے لوگ وہ کون تھے؟ مسلم کذاب اور جو علماء شیعہ لکھا وہ لوگ تھے. اب ان مرتدین کے مقابلے میں آنے والے ہیں جن لوگوں نے، جن کو اللہ نے کہا کہ میں انہیں لاؤں گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم کے جو حقدار ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان مرتدین کے خلاف آئے. اللہ نے خود ان کو، اللہ کہتا ہے کہ میں لے کے آیا ہوں اور میں ان کا محبوب ہوں، میں ان کا طالب و مطلوب کا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ. مجھے بتائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 7 صفات کاملہ اور کمال بیان کی ہیں، صفات جمیلہ،
اوصاف جمیلہ جن کے اللہ نے یہ بیان کیے ہیں، وہ کون لوگ تھے جو مرتدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ نام لے کر بتائیں مجھے، تاریخیں اٹھا کے پڑھیں ذرا کہ صحابہ کرام کے دور میں جو مرتد ہوئے وہ کون تھے، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے جن کو لانچ کیا وہ کون تھے، اللہ جن کو لے کر آیا وہ کون تھے۔ اللہ نے کہا کہ وہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کن سے محبت کرتا تھا بتاؤ مجھے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کون تھے بتاؤ مجھے، وہ جو مومنوں کے لیے نرم گو تھے وہ کون تھے؟ جی بھائی، خلافت راشدہ کو آپ دیکھیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو حالات کیا تھے آپ کو بتائیں۔ عمر فاروق کے زمانے کے علاوہ آپ مولا علی خلافت دیکھیں تو 10 دن سکون کی چین کی نیند نہیں سوئے مولا علی، خوارج کے ساتھ بنو امیہ کے ساتھ قتال ہوتا رہا۔ تو جو فتنے مرتدین کے تھے ان کے خلاف جو لوگ آئے وہ کون ہے، اس کی زندگی کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ زندگی نہیں کر سکتے تو آؤ میں بتاتا ہوں کون تھے وہ۔ جو لوگ مرتد ہوئے ان کے خلاف جہاد کرنے والا ایک گروہ اللہ کہتا ہے میں خود لاؤں گا، اور اللہ نے وہ گروہ لایا۔ اگر آپ کوئی کہیں ان مرتدین کے خلاف گروہ آیا ہی نہیں ہے تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہوا، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوا۔ اگر کوئی گروہ آیا تھا تو ذرا بتائیں وہ کون سا گروہ تھا، وہ کون سا گروہ تھا جو اللہ لے کے آیا تھا، وہ کس نے گروہ تشکیل دیا تھا، کون ان کا کمانڈ کرنے والا تھا۔ یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس پہ تحقیق کریں گے، اور آپ لوگ اس بات بارے میں جو ہے نا مجھے بتائیں گے کہ وہ کون سا گروہ تھا جو اللہ نے ان کے لیے جو ہے اعلان کیا، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجموعۃ البیان جو کہ مشہور بایا تفسیر ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ تفسیر شیعہ کے ہاں سب سے جید تفسیر ہے، سنیوں کے ہاں جیسے تفسیر طبری ہے اس پائے کی تفسیر ہے۔ یہ مجتہد اور بہت بڑے محقق اور حجت ہیں شیعہ کے لیے۔ اگر کوئی شیعہ آج اٹھ کر کہے نہیں یہ حجت نہیں ہے، جیسے امام بخاری کا مقام ہے سنیوں کے ہاں، ایسے امام طبرسی کا مقام ہے شیعہ کے ہاں۔ ان کی اگر مناقب کے اوپر میں شیعہ کی مصادر سے ایک کلپ بناؤں، میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں ان کے مناقب کا۔ کتنا بڑا عالم، خدا قسم آج کا کوئی شیعہ کہے کہ میں طبرسی کی بات نہیں مانتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آج یہ کہے کہ میرا باپ نہیں ہے، میں اپنے والد صاحب کو نہیں مانتا۔ سنی کو کہے میں بخاری کو نہیں مانتا، ایسی ہے کوئی شیعہ کہے میں طبرسی کی بات کو نہیں مانتا۔ علامہ طبرسی کیا کرتے ہیں جی، ذرا آپ دیکھیے۔ علامہ طبرسی اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کی جی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس آیت کے تحت کہتے ہیں المعنی، اس کا معنی یہ ہے، میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر ہم علامہ طبرسی کی بات کو سمجھیں گے۔ ایک تفصیل بحث کی ہے علامہ طبرسی نے اس آیت کے اوپر، لیکن ہم مسئلہ امامت کے اندر علامہ طبرسی کی اسی آیت کی تفصیل پڑھیں گے۔ آج فقط میں اسی آیت کی جو میں نے سارا بیان کیا ہے، اس آیت کا مفہوم سمجھانا جو ہے وہ مقصود ہے میرا آج یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ المعنی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے لما بین تعالی حال المنافقین وانہم یترسون الدوائر بالمؤمنین وعالم ان قوم منہم یرتدون بعد وفاتہ۔ یہ ذکر ہے ان مرتدین کا جو حضور کی وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے۔ اب پڑھیں گے طبرسی کو، قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھیں گے۔
یہ ایک ذکر ہے. اس آیات کا تعلق کس سے ہے؟ آیات یہ بتا رہی ہے، یہ اس میں ذکر ہے ان مرتدین کا جو حضور کی بعد وفات کے بعد سامنے آئے. اعلم ان ذلك قائل وانهم لا ينالون امانيهم والله ينصرهم دينهم بقوم لهم. کہ اللہ ان کو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ کو دین میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تم مرتد ہوگے، تمہارے مرتد ہونے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنی ایک قوم تمہارے خلاف ایمان والی لے آئے گا، ایک جماعت تمہارے خلاف کھڑی کر دے گا. جو تم مرتد ہوگے تمہارے خلاف اللہ ایک جماعت کھڑی کر دے گا. صفات المخصوصت وہ ایک خاص صفات مخصوصہ رکھتی ہوگی. کون کون سی؟ تمیزون بہا من بین العالمین، عالمین کے اندر ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی بیان کر اللہ نے کی ہیں. کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ ای من یرجع منکم ای من جملتکم الی الکفر بعد اظہار الایمان، یرجع منکم ای من جملت الی کفر بعد اظہار الایمان فلن یضر دین اللہ شیئا فإن اللہ لا یخلی دینہ من الانصار یحکمونہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ ای یحبہم اللہ ویحبون اللہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین ای رحماء علی المؤمنین غلاظ علی الکافرین وہو من ذل الذی هو اللین لا من ذل الذی هو الہوان. قال ابن عباس تراہم علی المؤمنین قالوا لو ولدہ وقال عبد السید وهم من الغلظة علی الکافرین والسبعۃ علی الفرزیہ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال لعائی کلمت اللہ وعزت دینہ ولا یخافون لومۃ لائم فیما یاتون بجہاد وطاعہ واختلف فیہم واسفی بہذا الاوصاف منہم. کہتے ہیں ایک تفسیر بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ وہ صفات مخصوصہ والے لوگ لائے گا ان کے مقابلے میں کہ جو نرم گو ہوں گے، دین پر پختہ ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. کفار کے لیے بڑے سخت ہوں گے اور مومنوں کے لیے رحماء ہوں گے، اور وہ کسی بات کا لحاظ نہیں رکھنے والے ہوں گے اور لان تان کرنے والوں سے خوف نہیں رکھیں گے. اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وصف بہذا الاوصاف منہم، کہ سارے کے سارے اوصاف منہم فقیلا ہم ابو بکر و اصحاب الذین قاتلوا اہل الردہ. کون ہے؟ علامت طبرسی ہے. کسی نے مائی کے لال میں دم خم ہے. سٹیجوں کے اوپر اتنا بڑے بڑے مصلی اتنے اونچے اونچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. میں تو سنیوں کی بات بھی نہیں سنتا. میں کبھی اس پوری سیریز میں نے سنیوں کی کتاب کا حوالہ دیا ہے. چھوڑو سنیوں کو، سائڈ پہ کر دو سنیوں کو، تعصب کے والے مولویوں کو سائڈ پہ کر دو، صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن. اور قرآن کی تفسیر میں کہتا ہوں 980 950 ہجری سے پہلے جتنے شیعہ علماء گزرے ہیں تفسیریں ان کی اٹھا لو. چلو ان کی اٹھا لو. اگر اور کچھ بھی نہ ہوا نا، شیعہ کی تاریخ میں یہ انقلاب آ جائے گا، کم سے کم کسی صحابی پر لعن طعن نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہتا اختلاف نہ رکھو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا صحابہ کرام سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں صحابہ کرام پہ لعن طعن نہیں کیا جا سکتا. اختلاف رکھو. اگر صحابہ کرام میں آپ بعض میں سے بعض کو افضل مانتے ہو تو مانو، مگر یہ
بہت بڑا فتنہ ہے کہ بعض صحابہ کو کافر کہو اور بعض پر لعنت کرو. یہ فتنہ 950 ہجری سے قبل کہیں نہیں تھا. انشاءاللہ میری سیریز میں بھونکیاں تو ہوتی نہیں ہے، میں بھونکے مارتا ہی نہیں ہوں یار، آگے ہر چیز دلائل سے پیش کروں گا. تو علامہ طبرسی کہتے ہیں حجت ہے شیعہ کے لیے، حجت ہے. آؤ شیعہ میرے سامنے بیٹھو، میں بتاتا ہوں حجت ہے. تو علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ وہ سارے اوصاف حمیدہ اور صفات مخصوصہ کے حامل وہ لوگ جو اللہ نے جن کو لانچ کیا مرتدین کے خلاف، ان کے بارے میں مختلف قول ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے ہم ابو بکر، کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، واصحاب الذین قاتلوا اہل الردہ، اور ابو بکر کے زمانے کے وہ ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے ان مرتدین کے خلاف قتال کیا ہے، جنگیں کی ہیں ابو بکر صدیق نے اور ان کے ساتھیوں نے. یہ آیت ان کے متعلق ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے، اللہ نے ان کے مقابلے میں لوگ اپنی پسندیدہ قوم لائی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں اور جاہدون فی سبیل اللہ ہے، ولا یخافون لومۃ لائم ہے. سارے اوصاف حمیدہ کس کے لیے ہیں؟ ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے. آگے بڑی لمبی بحث ہے اسی موضوع پر، وہ میں امامت کے مسئلے پر جب لاؤں گا تو یہ پورا والا پڑھوں گا. تو یہ ہم نے یہ جان لیا کہ یہ جو ہے ساری گفتگو کس کے متعلق ہے. یہ ساری اور تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ ساری صفات گنوائی گئی ہیں کہ ساری صفات ہیں اور اوصاف حمیدہ ہیں، اور یہ ساری صفات گنوانے کے بعد علامہ طبرسی نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. اب ایک خدشہ ہے، اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا اور ابو بکر عمر تھے جو پھر گئے تھے اسلام سے، اور مرتد ہو جانے والوں میں ابو بکر شامل ہے، عمر شامل ہے. تو پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر تو شامل نہیں، بلکہ انہوں نے تو مرتدین کے خلاف جہاد کیا ہے. لیکن اگر کچھ دیر کے لیے یہ قول مان لیا جائے کہ ابو بکر و عمر تھے جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، تو اب قرآن کو دوبارہ سے پڑھیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں مرتدین کے خلاف جماعت لاؤں گا. بتاؤ وہ کون سی جماعت تھی جو ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی؟ چیلنج ہے میرا. ہر چوڑے اور مسلی کو میرا چیلنج ہے. بتاؤ اگر مرتدین میں ابو بکر و عمر آتے ہیں تو بتاؤ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے سامنے وہ کون سی جماعت تھی جس کے بارے میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مرتدین کے خلاف میں رب ایک جماعت لاؤں گا، جو مجھ سے محبت کرے گی میں ان سے محبت کروں گا، ہے ولا یخافون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، کوئی حکمت ان کے آڑے نہیں آئے گی. بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ بتاؤ ہمت ہے تو وہ کون سی جماعت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے مرتدین کے خلاف؟ اگر ابو بکر صدیق مرتد ہو گئے، ان کے خلاف اللہ نے کہا کہ میں جماعت لاؤں گا، وہ کون سی جماعت تھی جو اللہ نے لانچ کی ہے؟ اگر اللہ نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو مرتد ہوتے ہوئے ان کے مقابلے میں کوئی جماعت اللہ نے لانچ نہیں کی، تو قرآنی آیات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دو مرتد نہیں ہیں. اگر صحابہ مرتد تھے تو اللہ کہہ رہا ہے، میرا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے فسوفا، یہ فا جو لگائی ہے نا صوفہ کے اوپر، یہ عربی قاعدہ سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فسوفا یاتی اللہ، فسوفا پکی ڈھکی بات ہے، اللہ ان قریب لائے گا انہی مرتدین کے اوپر جماعت. تو بتائیں ابو بکر عمر اور صحابہ کرام جو مرتد ہو گئے، ان کے مقابلے میں اللہ نے وہ کون سی جماعت لائی ہے؟ اگر یہ مرتد ہوئے تو، اگر مرتدین یہ مرتد تھے، اللہ نے کوئی جماعت بھی نہیں لائی،
اور اگر یہ مرتد تھے تو مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ مولا علی کو قرآن نہیں معلوم کہ اللہ فرماتا ہے میں جو ایسے مرتد ہیں، جو اصل لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو یجاہدون فی سبیل اللہ کریں گے، یحبہم و یحبونہ، وہ لوگ ہوں گے۔ اگر مولا علی یحبہم و یحبونہ کے جو ہے مستاق ہیں، اگر مولا علی کی یہ صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، اگر مولا علی کی یہ صفت ہے اعزۃ علی الکافرین، اگر مولا علی کی یہ صفت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اگر مولا علی کی یہ صفت ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، تو مولا علی ابو بکر عمر کے خلاف لشکر لے کر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا تھا میں لاؤں گا۔ تو اللہ اگر مولا علی کو لے کے آتا تو کوئی حکمت بھی بیچ میں نہ کام کرتی۔ مولا علی کو تو حق تھا کہ اگر اللہ کا ہاتھ میرے ساتھ ہے تو میں بدر کی طرح 313 لے کر بھی جاؤں گا، ابو بکر کے ہزاروں ہزار میں کاٹ کے لے کے آ جاؤں گا۔ مولا علی کا تو یہ ایمان تھا کہ میں 10 لوگ لے کے جاؤں گا تو ابو بکر صدیق کی سلطنت کو مٹا کے آ جاؤں گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں سے لاؤں گا مرتدین کے خلاف۔ اگر ابو بکر صدیق مرتد تھے، عمر فاروق مرتد تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو مولا علی کا پہلا حق یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے علی تو تلوار لے کے جو جاہدون فی سبیل اللہ کی طرف آ، ولا یخافون لومۃ لائم، تو آ، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں یحبہم و یحبونہ کا میں جو ہے ذمہ دار ہوں، تو آ، ابو بکر صدیق کو کاٹ کے رکھ دے۔ تو ابو بکر صدیق کے خلاف تو کوئی لشکر آیا نہیں، مولا علی لے کے آئے نہیں۔ مولا علی نے تو مشیر رہے ہیں ابو بکر صدیق کے، مشیر رہے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے دکھایا تھا نا، ابو بکر صدیق کو نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق کو جو ہے مولا علی نے مشورے دیے، عمر فاروق کے ساتھ مشوروں کے ہر مشورے میں رہے، مشیر رہے ہیں عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، ابو بکر صدیق کے۔ اور عمر فاروق نے جو ہے خلیفہ بنانے کی کمیٹی بنائی تھی، وہ 6 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے مولا علی۔ تو جس کمیٹی کے ممبر تھے مولا علی، اس جناب مشیر رہے ہیں، تو مولا علی نے تو جہاد نہیں کیا۔ مجھے بتائیں، مرتدین جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف میں قوم لاؤں گا، ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنا، ان کے ساتھ حکمتوں کے تحت جناب وقت گزارنا، اور ان کی مشیری اور پشت پناہی کرنے والے کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ یعنی مولا علی شیر خدا کہاں سے رہے؟ قرآن کی آیت کو پھر پڑھیں۔ اگر ابو بکر صدیق مرتد تھے، ان کے مقابلے میں آنے والے یجاہدون فی سبیل اللہ کرنے والے تھے، تو مولا علی تو شیر خدا علی نہ رہا، وہ شیر خدا نہ رہے، وہ تو ایک بزدل بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے بہ رہو، اور وہ جو ہے اندر بڑھ جو ہے نا ساتھ مل کر کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں۔ امام حسن حسین نے تو ان کے ساتھ یاد نہیں کیا۔ تو وہ بتاؤ وہ کون سی جماعت ہے قرآن کی آیت کے مطابق جو مرتدین کے خلاف کھڑی ہوئی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے خلاف کھڑی ہوئی؟ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن کا جو وعدہ ہے یہ پختہ ہے۔ قرآن کے وعدے کے مطابق ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے سامنے مولا علی کھڑے نہیں ہوئے۔ لہذا قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بھی اور مولا علی کے نزدیک بھی یہ مرتد نہیں تھے، تبھی تو ان کے خلاف نہ اللہ نے کوئی لشکر لایا، نہ ہی مولا علی اس لشکر کی پشت پناہی کی۔ ورنہ اس کے علاوہ قرآن کی یہ آیت میرے سامنے رکھیں، اگر کہیں مولا علی نے حکمتاً کی تھی بیعت، زبردستی کرائی گئی تھی، جو دل چاہے لے لو، میں قرآن کی یہ آیت رکھ کر کے ایسے چترول کروں گا نا، خدا کی قسم جرأت نہیں ہے کسی نے میرے سامنے بات کر سکے قرآن کی آیت کے اوپر۔ اب شیعہ کی میں نے ایک تفسیر پیش کی ہے، میرے پاس 7 تفسیروں کے حوالے لگے ہوئے ہیں جی۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا میں ان مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے اپنی پسندیدہ لوگ لاؤں گا۔ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ اور کوئی ہو نہ ہو مولا علی تو ہے ہی ہے۔
اور اللہ سے محبت کرنے والا کوئی اور ہو نہ ہو، مولا علی تو ہی ہے. تو لہٰذا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اگر مرتد تھے، اللہ سب سے پہلے اور کسی کو لاتا نہ لاتا، مولا علی کو سب سے پہلے لاتا. اور جو اسلام لا کے پھر جائے اس کے قتل کرنے کا حکم ہے قرآن اور حدیث کے اندر. شیعہ مصادر پڑے ہوئی ہیں، اور شیعہ کی آج بھی فتویٰ ہے کہ اسلام لا کے پھرنے والے کو قتل کرو. تو ابو بکر عمر اسلام لا کے پھر گئے، اور مولا علی کو یہ حکم معلوم تھا کہ اسلام لا کے پھرنے والوں کا قتل کرنا چاہیے، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اگر جہاد نہیں کر سکتے تو سائڈ پہ ہو کر کے ان سے علیحدگی اختیار کرو، اگر جہاد نہیں کر سکتے تو. مگر انہی میں گھس جانا، انہی کے مشیر بن کے رہنا، یہ اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا، کیا مرتدین کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز ہے یار؟ مولا علی کو آپ اٹھا کر کے کس معیار پہ رکھ رہے ہیں کہ مولا علی وہ تھے جو ڈر سے بڑے بڑے بادشاہوں کی نوکریاں کرتے تھے. مولا علی وہ تھے جو چھپ چھپ کے دل میں کچھ رکھتے تھے، اوپر سے کچھ تھے، منافقانہ روش رکھتے تھے مولا علی. یہ آپ لوگ دنیا کو بتا رہے ہو. مولا علی کے دل میں کچھ تھا، ظاہر میں مولا علی کچھ تھے. آپ دنیا کو یہ سمجھا رہے ہو. کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے شیر خدا کو تم نے، جس کی آپ قرآن اور حدیث کے اندر جس کے معیار کا دوسرا آدمی نہیں ملتا نہ صحابہ میں نہ اہل بیت میں، اس شخص کو آپ ابو بکر صدیق کی جو ہے نا مجبوری بیعت کرنے والا اور جھک کے جینے والا اور کمزور انسان اور مرتدین کے ہاتھوں میں بیعت کرنے والا اور دل میں منافقت رکھنے والا پیش کر رہے ہو. مولا علی کا اپنا بیان کیا ہے؟ کبھی لوگوں کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے مولا علی کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ جب مولا علی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کیوں کی ہے، میں جو یہ مسئلہ ہے نا اس پورے خطبے کو پڑھ کے سنوں گا. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 37 38 یہ سارے پڑھ کے میں سناؤں گا ایپیسوڈ نمبر 15 کے اندر. آج میں خطبہ نمبر نہج البلاغہ خطبہ نمبر 37 کو میں ٹچ کروں گا. صرف کسی نے سوال کیا مولا علی سے ان کے دور خلافت میں کہ آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کیوں کی تھی؟ کوئی مجبوری تھی، کوئی حکمت تھی؟ تو مولا علی نے آگے سے جواب دیا اس کو. میں اس کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. کہا کہ الذلیل عندی عزیز، جو ذلیل کمزور شخص ہے، عندی عزیز، میرے نزدیک وہ میرا سب سے عزیز ہے. حتی احظ الحق لہ، یہاں تک کہ اس کمزور شخص کو میں اس کا حق ادا نہ کر دوں. یہ نہج البلاغہ ہے اور اس کا خطبہ نمبر 37 ہے. میں تقریباً نہج البلاغہ کے 7 خطبے پڑھ کے سنا چکا ہوں پچھلی 12 ایپیسوڈ میں آپ کو. آج یہ 8واں خطبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. خطبہ نمبر 37 نہج البلاغہ. مولا علی نے کہا کہ الذلیل عندی عزیز، جو سب سے کمزور شخص ہے وہ میرا دوست ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس تک نہ پہنچا دوں. والقوی، اور طاقتور بادشاہ، عندی ضعیف، میرے نزدیک وہ کمزور ہے. حتی اخذ الحق منہ، اس سے میں کسی کا حق لے نہ لوں، چھین نہ لوں. کہا کہ اگر یہ تمہاری سوچ ہے سوال کرنے والے کہ میں نے کوئی زبردستی بیعت کی ہے تو تم غلط کہہ رہے ہو. جو کمزور ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. مائی کا لال علی میرا شیر خدا میرا نام ہے. میں حیدر کرار ہوں. میں جا کر کے اس سے حق چھینوں گا اور جس کا حق ہے اس کو دوں گا. یہ میرا منصب ہے مولا علی کا. اور یہ مولا علی ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی بیعت کیوں کی، اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں علی ہو کر کے ابو بکر عمر اور یا کسی کی میں نے زبردستی بیعت کی ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو.
ابو بکر و عمر ہو یا کوئی بھی طاقتور ہو، میرے سامنے وہ طاقتور نہیں ہے، کیونکہ میرا نام علی رکھا ہے ماں نے، میں حیدر کرار ہوں۔ یہ نہج البلاغہ ہے۔ اور کہا جو کمزور ہے وہ میرا دوست ہے، اس کو حق دلوانا میرا حق ہے۔ اور میں نے بیعت کیوں کی ہے؟ آگے کہتے ہیں اس لیے کیا کہ ردینا عن اللہ قضا، میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ یہ تھا تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ امرا، کہ جو اللہ کا حکم تھا میں وہ تسلیم میں نے کیا ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو میں نے جو ہے طاقتور سمجھ کر کے بیعت نہیں کی، ڈر سے بیعت کر لی ہے میں نے، اگر میں نے ڈر سے بیعت کی ہے تم یہ سمجھتے ہو، تم غلط سمجھتے ہو۔ میں نے ان کی بیعت کی ہے اس لیے کی ہے کہ یہ اللہ کا امر تھا اور میں نے اللہ کا امر مانا ہے، حکم مانا ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ خلیفہ بنے اور میں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے اور وہ قرآن تھا۔ ہیں جی چھوڑو یار یہ اب ذاکرین، یہ چوڑے مسلیوں کے سٹیجوں پہ ناچ چھوڑو، اب امت کو ایک کرو خدا کے لیے، قرآن و حدیث پڑھو اور قرآن پڑھو اور مولا علی کے اقوال پڑھو اور شیعہ مصادر کو پڑھو۔ یار بہت کچھ ہے شیعہ علماء، یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں آج کے شیعہ کے، ان علماء کی جو شیعہ کے یہ علماء علامہ طبرسی وغیرہ اور یہ جو علماء ہیں علامہ طباطبائی وغیرہ، ان علماء کی جوتیوں کی گرد کو بھی آج کے شیعہ کے علماء نہیں پہنچ سکتے، اتنے بڑے عالم تھے یہ۔ تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 37 کے اندر مولا علی نے خود کہہ دیا کہ کمزور جو ہے، میں کمزور نہیں ہوں، کبھی بھی ہو بندہ میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں، حق کے اوپر رہتا ہوں۔ تو مولا علی نے ان کے خلاف جہاد نہ کر کے یہ بات بتائی کہ یہ جو تم لوگ سمجھتے ہو غلط سمجھتے ہو۔ تو لہٰذا دوستو یہ آج کی گفتگو تھی مختصراً، اس آیت کریمہ کا مفہوم میں نے بتایا آپ کو کہ مرتد ہونے والے کون تھے، ان مرتدین کے خلاف ابو بکر عمر نے جہاد کیا، لہٰذا جہاد کر کے ابو بکر عمر نے قرآن کی اس آیت کے مصداق میں ہیں، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب لوگ ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ اور ہر جہاد کے اندر مولا علی سے ابو بکر عمر نے مشورے لیے ہیں۔ جنگ فارس کا مشورہ نہج البلاغہ کے اندر ہم نے پچھلے بیان کر دیا، جنگ یرموک اور دیگر جنگوں کا جو مشورے اللہ کی طرف سے یہ جو جنگیں ہوئیں جہاد کیا عمر فاروق نے، عثمان غنی نے اور ابو بکر نے، ان کے مشورے مولا علی سے کیے اور نہج البلاغہ میں وہ سارے مشورے موجود ہیں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دوست تھے، بھائی تھے ابو بکر عمر کے، عثمان علی کے، عثمان غنی کے، تو یہ ساری خلافت راشدہ ہے اور یہ سب لوگ حق بجانب ہیں، اللہ کے نبی کے یار اور دوست ہیں، انہوں نے ہی جو ہے مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ہیں، جاہدون فی سبیل اللہ کے حقدار ہیں، یحبہم ویحبونہ کے مصداق ہیں۔ تو یہ ساری صفات ان کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا مرتدین کے خلاف لڑنے والے سارے مومن اور حق پر ہیں اور اللہ نے ان کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ اور اگر ابو بکر عمر مرتد ہو گئے تھے تو ان کے خلاف جہاد کسی نے نہیں کیا اس آیت کے مطابق، لہٰذا وہ مرتد بھی نہیں ہیں۔ اور مولا علی نے جہاد نہ کر کے اس آیت پر عمل نہیں کیا تو لہٰذا مولا علی نے عمل کیا تو عمر فاروق کے ساتھ مل کر جنگ فارس کی اور جو ہے اسامہ بن زید کے لشکر میں مشورے دیے ابو بکر صدیق کو مولا علی نے، تو لہٰذا سارے کے سارے اس معاملے کو دیکھا جائے تو مولا علی اور صحابہ کرام مل کر کے جن مرتدین کے خلاف لڑتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو اللہ کے پسندیدہ قوم تھی وہ ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے لیڈر تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ شیعہ سنی لڑائیوں سے بچائے اور امت کو اتحاد کی طرف لے جانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔